السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین کرام، امید ہے آپ بخیر ہوں گے۔ آپ کا استقبال ہے ہمارے اپنے چینل وے ٹو دینیات میں۔ ہمارا اس چینل کو بنانے کا مقصد آپ تک مستند و مدلل دینی معلومات پہنچانا ہے تاکہ آپ کے علم صحیح اور عمل صالح میں اضافہ ہو۔ ہم اس مقصد کے تحت تقریباً 2 ویڈیو اس سے پہلے ڈال چکے ہیں۔ ایک تو دربار توحید کے آداب و حقوق، اور نمبر 2 دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب و حقوق۔ آج ہم آپ کے سامنے جس عنوان کو لے کر حاضر ہوئے ہیں وہ ہے ماں باپ کے حقوق۔ یہ ویڈیو تھوڑا سا لمبا ہوگا، آپ سے گزارش ہے کہ مکمل ویڈیو دیکھیں۔ والدین کے اولاد پر بے شمار احسانات ہیں جو شمار سے بھی باہر ہیں۔ ماں نے اولاً اپنے لڑکے کو 9 ماہ تک پیٹ میں رکھا اور درد ذہ کی تکلیف برداشت کی اور اپنے سینے سے اس کے لیے رزق کی شکل میں دودھ فراہم کیا۔ لڑکپن میں اس کی راحت کے لیے راتوں جاگ کر گزار دیا، اپنے ہاتھوں سے اس کی گندگی کو دور کیا، خود تو بھوکی رہی اور اس کو آسودہ کیا۔ اس نے اپنی گود کو اس کے لیے جھولا بنا دیا۔ اگر اولاد کو کوئی تکلیف پہنچے یا کوئی مرض ہو جاتا تو بے انتہا افسوس اور غم کا اظہار کرتی، اس کے درد اور تکلیف پر خود بھی درد اور تکلیف محسوس کرتی، اس کے رونے پر دوڑ کر چلی آتی۔ اگر اسے اس بات کا اختیار دیا جاتا کہ وہ یا تو لڑکے کی موت کو برداشت کرے یا اپنی موت کو گوارا کر لے تو اپنی موت کو اپنے اولاد کی موت پر ترجیح دیتی، اور باپ نے بھی اس کے لیے اپنے آپ کو کچھ کم نہیں تھکایا، اس کی ہر ضرورت اور خواہش کی تکمیل کی اور اس کی ہر حاجت کو اپنا خون پسینہ ایک کر کے پورا کیا۔ بچے کی تکلیف پر وہ بھی خود تکلیف محسوس کرتا، اس کی تعلیم اور تعلم کا انتظام کیا، لکھا پڑھا کر جوان کیا۔ جب ان کے قوا کمزور ہو گئے اور یہ جوان اور توانا مضبوط ہو گیا اور وہ بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچ گئے، ان کے قوا جواب دے گئے اور یہ اب اس کے محتاج ہو گئے، تو وہ انہیں چھوڑ کر دنیا کی رنگ رلیوں میں کھو گیا اور ان کو اولڈ ایج ہوم کے حوالے کر دیا۔ محترم سامعین و ناظرین کرام، والدین کے حقوق و آداب 2 طرح سے ہیں۔ ایک تو والدین کی زندگی سے متعلق حقوق و آداب ہیں، اور ایک ان کے مرنے کے بعد کے حقوق و آداب ہیں۔ چلیے ہم آپ کو والدین کی زندگی کے متعلق حقوق و آداب بیان کرتے ہیں۔ نمبر 1، احکام شرعیہ کی مخالفت کے علاوہ میں ان کی اطاعت کرنا۔ قال اللہ سبحانہ تعالی: وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، سورہ لقمان۔ نمبر 2، ان کے ساتھ بھلائی کرنا اور خدمت کے لیے تیار رہنا۔ قال اللہ تعالی: وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، سورۃ الاحقاف۔ نمبر 3، ان کی مطلوبہ چیز انہیں عطا کرنا بشرطے کہ آپ میں استطاعت ہوں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: انت ومالک لأبیک، ابو داؤد شریف۔ نمبر 4، ان کے لیے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا جیسی دعائیں مانگتے رہنا۔ قال اللہ تعالی: وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ نمبر 5، جہاد یا تبلیغی و علمی سفر وغیرہ میں جانے سے پہلے ان کی اجازت طلب کرنا۔ قال ابو سعید الخدری ان رجلا حاجر الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الیمن فقال هل لك احد بالیمن؟ قال ابوائے۔ قال
أذنا لك؟ قال لا. قال ارجع إليهما فاستأذنهما فإن أذنا لك فجاهد وإلا فبرهما. ابو داؤد شریف۔ نمبر 6، نرمی سے بات کرنا۔ قال اللہ سبحانہ تعالی فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما۔ نمبر 7، ان کے ساتھ عاجزی اور نرمی سے پیش آنا۔ قال اللہ تعالی واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ، سورہ اسراء۔ نمبر 8، ان کو گالی نہ دینا اور نہ ہی گالی کا سبب بننا۔ سبب بننے کا مطلب یہ ہے کہ کسی اور کو گالی دے کر ان کو گالی دلانا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان من اکبر الکبائر ان یلعن الرجل والدیہ قیل یا رسول اللہ وکیف یلعن الرجل والدیہ قال یسب ابا الرجل فیسب اباہ ویسب امہ فیسب امہ، بخاری شریف۔ نمبر 9، ماں کے ساتھ حسن سلوک کو باپ کے ساتھ حسن سلوک پر مقدم کرنا۔ قال ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جاء رجلا الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال من احق الناس بحسن صحابتی؟ قال امک قال ثم من؟ قال امک قال ثم من؟ قال امک قال ثم من؟ قال ابوک، بخاری شریف۔ نمبر 10، عام حالات میں کھلانے میں والدین کو اولاد پر مقدم رکھنا۔ کما فعل رجل من بنی اسرائیل، بخاری شریف۔ نمبر 11، بیوی کو ماں پر اور دوستوں کو باپ پر ترجیح نہ دینا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اشراط الساعة وأطاع الرجل زوجته وعق أمه وبر صديقه وجفا أباه، ترمذی شریف۔ نمبر 12، والدین کے متعلقین کے ساتھ حسن سلوک کر کے ان کو راضی کرنا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ابر البر صلة الولد اہل ود ابیہ بعد ان یولیہ، مسلم شریف۔ یہ تھے والدین کے زندگی کے متعلق حقوق و آداب۔ والدین کے مرنے کے بعد کے 5 حقوق ہیں۔ نمبر 1، ان کے لیے دعا کرتے رہنا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من 3 وعد منها ولد صالح يدعو له، مسلم شریف۔ نمبر 2، ان کے کیے ہوئے وعدوں اور وصیتوں کو پورا کرنا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انفاذ عہدہما من بعدہما، ابو داؤد شریف۔ نمبر 3، ہر جمعہ کو ان کی قبر کی زیارت کرنا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من زار قبر ابویہ او احدہما فی کل جمعۃ غفر له وکتب برا، المعجم الصغیر للطبرانی۔ نمبر 4، ان کے واسطے سے منسلک دیگر رشتہ دار مثلا خالہ، چچا وغیرہ سے صلہ رحمی کرنا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احب ان یصل اباہ فی قبرہ فلیصل اخوان ابیہ بعدہ، ابن حبان۔ نمبر 5، بڑے بھائی کو باپ کے درجے میں سمجھنا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حق کبیر الاخوة علی صغیرہم حق الوالد علی ولدہ شعب الایمان۔ محترم سامعین، یہ تھے والدین کے زندگی اور مرنے کے بعد کے حقوق و آداب۔ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے بہت سے انعامات حاصل ہوتے ہیں، جیسے آپ کے ساتھ حسن سلوک یہ سب سے بڑی نیکی ہے۔
یہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے، یہ دخول جنت کا سبب ہے۔ والدین زیادتی عمر کی وجہ ہے، رزق میں اضافے کے باعث ہیں، اس کی اپنی اولاد بھی مطیع ہوگی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بروا آباءکم تبرکم ابناؤکم وعفو تعفو نساؤکم، کہ اپنے ماں باپ کی اطاعت اور فرما برداری کرو، اولاد تمہاری مطیع اور فرما بردار ہوگی، تم عفیف اور پاک باز رہو، پاکیزہ رہو، تمہاری عورتیں پاکیزہ رہے گی۔ محترم سامعین و ناظرین کرام، یہ تھے والدین کی چند حقوق و آداب۔ امید ہے آپ نے اس کو بغور سماعت فرمایا ہوگا، اور انشاءاللہ یہ بھی امید ہے کہ ہم سب اپنی زندگی میں اس کو عمل میں لائیں گے۔ انشاءاللہ ہم اگلے ویڈیو میں یہ بتائیں گے کہ ماں باپ پر بچوں کے کیا حقوق و آداب ہیں۔ جب تک کے لیے خدا حافظ۔ وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ